یہ جو دوحہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں یا غزہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ انہونا واقعہ نہیں ہے۔ مسلم دنیا نے ایک کے بعد ایک پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے ایک دو دہائیوں میں یہ تباہی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ پاکستان کو اس وقت بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس سے بے پناہ دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے، اور پیچھے اس کے ہمارا ایسٹرن نیبر ہے انڈیا، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہ مسلح جتھے جو تھے، یہ امریکہ نے جہاد افغانستان کے زمانے میں ان سارے لوگوں کو یہ جہادی بنا کے بڑا پیمپر کر کے کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ سینکشنز لگا کے چلا گیا، پھر وقتاً فوقتاً اس کو کبھی کوئی استعمال کرتا رہا، کبھی کوئی استعمال کرتا رہا۔ ہماری ناقص پالیسیز کا بھی اس میں دخل ہے۔ ابھی تازہ ترین ان کا جو امپلائر ہے، جو پیسہ دے کے ان کو پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی دہشت گردی کرواتا ہے جس سے اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں شہید ہو رہے ہیں، وہ انڈیا ہے۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس سے پوچھتے ہیں اپنے مہمانوں سے کہ حل کیا ہے، کچھ حل بھی تو ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے کیا کہا؟ افغانستان سے یہ دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور ٹی کے ساتھ مل کر یہ ہمارے فوجیوں کو، بھائیوں اور بہنوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے تیار، لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں پھر افغانستان انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انتظامی سیاسی فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے آج شفا سالار سے گفتگو کی ہے، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ امن قائم کرنے کے لیے فیلڈ مارشل جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں، اور جلد میں کابینہ کے اجلاس بلا کر اور فیصلہ کر کے اس کے اوپر فل فور عمل کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم، ان ساروں کی آج سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ مسلمان ملک کے حکمرانوں کو آپس میں ہاتھ ملانا پڑے گا، نہیں تو جو کچھ کسی ایک کے ساتھ آج ہو رہا ہے کل کسی دوسرے کے ساتھ ہونا شروع ہوگا، نہیں رکے گا۔ یہ مل کے روک سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں روک سکتے۔ ڈاکٹر طارق صاحب، یہ جو دہشت گردی ہے، ابھی پچھلے چند دنوں کی واقعات دیکھیں تو لاتعداد ہیں جو اس قوم کے بیٹے شہید ہو گئے۔ اس کا روکنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے حکمت چاہیے، دانائی چاہیے، فورس، طاقت بھی چاہیے، سارا کچھ مشترکہ طور پر استعمال کرنا۔ کیا ہے آپ کے ذہن میں خاکہ؟ ملک صاحب، فورس اور طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چاہیے، وہ چاہیے قوم کے اندر وہ اتحاد جو آپ کو مارکہ حق، جب ہم انڈیا کے خلاف جنگ میں تھے تو پوری قوم آپ کو بند مٹھی کی طرح نظر آ رہی تھی، وہ آپ کو اتحاد بھی چاہیے، وہ ہم پیدا کرنے کی پوری کوشش کر بھی رہے ہیں، اور وہ ہے بھی۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک طرف تو آپ کی بہترین، دنیا کی ایک بہترین مانی ہوئی فوج ہے جس نے انڈیا کے ساتھ جنگ میں اپنی برتری ہر حوالے سے ثابت کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ دہشت گرد جو چند سو ہیں، چند ہزار ہیں، یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کے فضل سے، چاہے وہ KP میں ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا کہیں اور ہوں۔ ہمارے پاس ایک بہترین ہمارے مسلح افواج، انٹیلیجنس کے ادارے وہ موجود ہیں، ان سے نبرد آزما ہے، اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک انشاءاللہ وہ اپنا یہ کام جاری و ساری رکھیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس میں نے قوم کی یونٹی کی بات کی، اب دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ بھی جو کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کیا حوصلے دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ ابھی بریک میں بھی بات کر رہے تھے میجر عدنان شہید کے فیملی کی، ان کے والد کی، ان کے ماموں کی، میں کل دعا کے لیے گیا، یعنی عزم اور حوصلے کا ایک پہاڑ۔ ہمارے لیے اپنے جذبات قابو کرنا مشکل تھے، لیکن کیا، اور میں ان کے جانے سے پہلے مجھے ایک میرے دوست نے کہا جو ان سے پہلے وزٹ کر چکے تھے، دعا کر چکے تھے، کہ آپ نے ان سے یہ نہیں کہنا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، آپ نے انہیں مبارکباد دینی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں مبارکباد لینے کے لیے بیٹھا ہوں، اور یہی میں نے کیا۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی سننا چاہتا تھا کہ آپ کو مبارک ہو کہ جو عزت، جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو دی، اور اس کی وساطت سے اللہ نے آپ کو بھی ہمت اور حوصلہ دیا۔ یہ جذبے کہاں سے آپ لائیں گے؟ یہ جذبے صرف پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام کے پاس ہے۔ لیکن اچھا، وہ جو بھی اس کے بعد 12 ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں بنوں میں، ان کی بھی پیچھے مائیں، ان کی بھی باپ، ان کی بھی بیگمات، وہ بھی حوصلے کا مینار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ KP کے، میں کوئی خدا شاید پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، میں صرف ان کے حوصلوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ سلام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آخری رسومات میں آپ شرکت کریں۔ اب KP کے وزیر اعلیٰ وہ وہاں پہ ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوئے، آپ نے کیا میسیج دیا پوری قوم کو
پی ٹی آئی کا کوئی وہاں پہ لوکل ایم این اے ایم پی اے وہ ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے نہیں گئے. مذمت نہیں کی جاتی ان کو ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا آپ ذرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے, وہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کے پاس ہے, وہ خود جیل میں بیٹھے ہیں, وہ مسلسل ریاست کے خلاف زہر اگل رہا ہے, وہ ریاستی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف, ان کے سربراہوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے. بھائی یہ تو انڈیا کا کام ہے. ویسے پاکستانی قوم کا ایک بھی بیٹا شہید ہو تو یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. تو میر صاحب جنازوں میں شرکت کیوں نہیں کی چیف منسٹر نے؟ ان کے گھروں میں جانا چاہیے. دیکھیں چیف منسٹر سے آج سوال بھی کیا کہ وہ آج ادھر ہی تھے, انہوں نے اس کا اپنا دیا کہ بھئی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہوتا ہے دیکھیں ایز انڈیویجولی ہمارے حلقے کا یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں ان کی کیا مصروفیت تھی, مگر جس بھی حلقے کا آیا گئی ان شہداء کے گھروں, دیکھیں مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, مگر جس بھی حلقے کا, جیسے اب بھی میجر عدنان کی بات ہو رہی ہے, ہمارے پارٹی کے لوگ گئے, فاتحہ کہہ کے آئے. اس سے پہلے مار گئے علی محمد خان کے, تو میں نے خود فوٹیج دیکھی ہے, اس کے علاوہ بھی لوگ گئے ہیں. باقی جس طرح ہمارے اپنے حلقوں میں جب شہداء یہ مارکہ حق کے دوران ہوئے, قوم کے بیٹے ہیں نا, وہ کوئی نون لیگ یا پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ پاکستان کے بیٹے ہیں. بات دیکھیں ایک چیز کی سب کو ریئلائزیشن ہے, اگر ہم آج اس خطے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ہماری اسٹرانگ ملٹری پریزنس کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں, کوئی بھی اس سے بیک آف نہیں کر رہا. اصل ایشو کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, جو بات شہباز شریف صاحب نے کی وہ بات عمران خان بھی تو کتنے عرصے سے کہہ رہے, وہ کہہ رہے آپ کا 2200 کلومیٹر کا پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, آپ نہیں اس کو گارڈ کر سکتے. افغانستان کی 3 ڈیکیڈ سے 3 دہائیوں سے اکانومی تھرائیو ہی وار اکانومی پہ کر رہی ہے. جب ان کی ایک ٹریننگ ہی اس طرح کی بن گئی ہو تو ان کو آپ نے ڈیفرنٹلی ڈیل کرنا ہے. جب تک آپ اپنے افغانستان اپنے نیبر کے ساتھ نہیں مینڈ کریں گے فینس, آپ کس طرح سے دہشت گردی کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ روک دیں گے؟ ان کا بہت سارے معاملات اس چیز پہ چلتے ہیں. اس کو آپ نے اگر ڈیل کرنا ہے, آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ اپنا ڈپلومیٹکلی انگیج کریں, آپ ان ٹرائبس کو انگیج کریں جو بارڈر کے آل الانگ بیٹھے ہیں, وہ آپ کا فرنٹیئر بنیں گے, وہ آپ کی پوسٹیں کارڈ کریں گے, سارے معاملات کریں گے. مگر آپ کیوں اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ بات ہے کہ ہم افغانستان اور NWFP کو ڈفرینٹلی لیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں کہ ایک ہی ٹرائب ہے, دونوں طرف بیٹھے ہیں, ان کی رسومات ایک جیسی اور ایک دوسرے پہ انفلوئنس رکھتے ہیں. بارڈر کے اکراس تجارت اتنی زیادہ ہے, آپ کا خالی افغانستان بارڈر کا پوٹینشیل $8 بلین کا ہے, ٹریڈ کا ہے. آپ اچانک ٹریڈ بھی بند کر دیں, آپ اپنے لوگوں کا اس طرح سے بھی استحصال کریں, اپنے لوگوں کو کہیں علاقے کے علاقے بھی خالی کر دیں, تو دیکھیں ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے. آپ ادھر سے حملہ ہوگا تو پھر پیار محبت یا تجارت نہیں, تو ادھر سے حملہ ہوگا تو ادھر حملہ بھی پھر کریں نا, پھر انہیں منہ توڑ جواب دیں. آپ کے خیال میں ادھر جوابی حملہ کرنا چاہیے؟ کائنیٹک آپریشن اگر دیکھیں ان کی ٹیریٹری یوز ہو رہی ہے اور آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ کرے نا. بات ہے ہم اپنی آبادیوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کو کیوں نہیں آڑے ہاتھوں لیتے. یہ خالد چشتی صاحب آپ اس کوسچن کو ایڈریس کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ٹی ٹی پی کا ایک حل چاہیے. ٹی ٹی پی کے بہت سارے فائٹرز جو ہیں سرحد پار بیٹھے ہوئے ہیں, اور افغان طالبان ان کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ یہ پچھلے 2 دہائیوں سے اکٹھے پہلے پاکستانی علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جب آپ نے یہاں آپریشن کیا تو اب یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا کوئی طریقہ کار تو کرنا پڑے گا آپ کو. کائنیٹک آپریشنز ہے, جرگہ ہے, دونوں سائملٹینیس ہیں, وٹ ایور از دی وے, لیکن آپ نے لوگوں کا اور اپنے سرحدوں کا تحفظ یہ تو لازم ہے. ملک صاحب میرا ماننا اس پہ یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ آرمڈ ڈیل کریں گے, یعنی آرمامنٹ ویپنز, اور جتنا کنفرنٹ کر کے ڈیل کریں گے, ہندوستان کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے. بیکاز ہندوستان ہمیشہ سے یہ چاہتا آیا ہے کہ ہمیں ویسٹرن انکلینیشن زیادہ ہو جائے تاکہ وہ ایسٹرن سائڈ پہ ہماری ظاہر ایک توجہ کمپرومائز ہوگی. ہم نے کبھی 2 فرنٹ یا 3 پرونگ تو بنائی ہی نہیں, اپنی ملٹری فورس کو بھی ڈیولپ نہیں کیا, فورس گولز بھی ہمارے نہیں ہیں, ملٹری آبجیکٹیوز بھی ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے ایسٹ کو بھی ہینڈل کرنا ہے اور ویسٹ پہ بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کا نہیں بلکہ ایران کی طرف سے بھی ہمارا وہ کمفرٹ لیول نہیں ہے جو ایک ہو سکتا ہے, آئیڈیل ہو سکتا ہے. ناٹ گورنمنٹ لیول کی میں بات نہیں کر رہا, میں ٹیررسٹ پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. تو جب ہم جتنا ویسٹ ورڈ اپنا دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہندوستان خوش ہوتا ہے کہ چلیں وہ اس کے کمپرومائز ہو رہا ہے اور ادھر. یہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے آبویسلی, لیکن کسی سٹیج پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لیٹ گو کر دیا جائے اور فری ہینڈ دے دیا جائے. جیسے نیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے, انگیجمنٹ ایک بیسٹ آپشن ہے اور گورنمنٹ لیول پہ, اور پھر جب کنسنسس ڈیولپ ہوگا اس کے اندر کیپیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, نہ پاکستان آرمی کا کوئی کیپیبلٹی کا ایشو ہے, نہ ایئر فورس کا کیپیبلٹی ایشو ہے. لینڈ فورسز ہماری بہت قابل ہیں, ابھی ثابت کیا ہم نے. ایئر فورس نے جو فیکٹ کریٹ کیے وہ دوسرے بارڈر کی طرف بھی کریٹ کر سکتی ہے, ناٹ اونلی تھرو فائٹر جیٹس, بٹ ہمارے پاس جو ان مینڈ ایریل وہیکلز ہیں وہ بڑی پاورفل, ویری افیکٹو
اور بڑے ٹائملی وہ ہمیں فیوریبل رزلٹ لا کے دے سکتی ہیں. لیکن وہ ایک فرسٹ آپشن یہ نہیں ہے کہ اگینسٹ دا گورنمنٹ آپ جا کے کریں. میرا تو خیال ہے یہ کمبینیشن ہو سکتی ہے ایک ڈپلومیٹک پلس پولیٹیکل اینڈ پلس آبویسلی آرمڈ. بعض حکومتیں تبھی آتی ہیں, جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, وزیر اعظم نے جو فرم کہا ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک پرائس وہ پٹ اپ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے, کولیبریٹ نہیں کریں گے, ہماری انٹرسٹ کو لک آفٹر, نیشنل انٹرسٹ کو نہیں لک آفٹر کریں گے, تو ان کو ایک قیمت دینی پڑے گی. اور ہمیشہ نیگوسیشن ٹیبل چشتی صاحب اس کا پھر ایک حل تو یہ ہے کیونکہ سعودیز کا وہاں پہ بہت انفلوئنس ہے, چائنیز کا بھی انفلوئنس ہے, تو آپ کو آئیڈیلی پھر ریاض میں کوئی ٹاکس رکھنی چاہیے افغان طالبان کے ساتھ, اور وہاں بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کریں. اگر تو وہ اس کی پاسداری کر سکیں تو ٹھیک ہے, نہ پاسداری کریں تو پھر آپ کائنیٹک آپریشنز کریں. ادروائز یہ سسٹینیبل سچویشن نہیں ہے جو اس وقت کے پی میں ہے, جو کچھ بنو میں ہوا, جو وزیرستان میں ہوا, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. یہ دس از ناٹ سسٹینیبل فار اینی کنٹری. جی میں بالکل اسی کی طرف, اگلا جملہ میری اسی طرف میں لا رہا تھا جی. وہ یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ افغانستان کے جو اس وقت گورنمنٹ ہے, طالبان جو ہیں, ان کی سٹیک چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ شاید ہم سے زیادہ ہوں, اکنامک بھی اور دوسرے بھی, تو ہمیں گارنٹیز ڈالنے چاہیے. اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ چائنا ہماری بات پہ کنونس ہوگا اور سعودی عرب ہماری بات پہ کنونس ہوگا, کہ ہمیں ایک فرنٹ ہی کافی ہے, ہم بڑا اچھا اس کو مینج کر رہے ہیں. 2 فرنٹ یا 3 فرنٹ ہماری نہ ہمارے ڈیزائن میں ہے, نہ ہم اس کیپیبلٹی پہ جانا چاہتے ہیں. ایک بات تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ضرور چائنا کو, سعودی عرب یا جو بھی اور ملک, یو اے ای ہو یا اور مڈل ایسٹ کے لوگوں, فرینڈس کو ڈالنا چاہیے, اپنی ایک سیویرٹی یا سینسٹیوٹی بتانی چاہیے. ہمارے لوگ ہزاروں جو قیمت دے چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ دے رہے ہیں, وہ بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. اور پھر کانسیکوینشل بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر یہ مٹیریلائز نہیں ہوتا ایگریمنٹ تو پھر یہ پرائس ہم لیں گے دوسروں سے. میرا خیال ہے دونوں کیرٹ اینڈ سٹک چلے گا, صرف ایک سے لینے سے مجھے نہیں لگتا کہ ہم ٹیک آن کر سکتے ہیں. اور پھر ٹریبیوٹ انہی شہداء کو. ایک کموڈور خالد چشتی صاحب, بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, فضل صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ.